نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم۔ 10 ذی الحجہ کا دن میرے بھائی ان قریب آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کو صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ بھی مسائل جو ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، آج بھی 2 مسائل جو ہے وہ ذہن نشین کریں۔ مثال کے طور پر قربانی کرنے والا مسلمان جانور کو 10 ذی الحجہ کے دن اللہ کے نام پر جو ہے وہ قربان کرتا ہے، اور بڑے جانور کے اندر 7 حصے اور چھوٹے جانور میں 1 حصہ جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر بعض ساتھی جو ہے وہ مسائل بھی پوچھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر جو بڑا جانور جس میں 7 حصے شامل ہیں، اس میں اگر اپنے بچوں کے عقیقے کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ جیسے قربانی کے مسائل ہیں، جانور کے اندر قربانی کے حصے ہیں، وہی چیز جو ہے وہ عقیقے کے مسائل ہیں۔ تو اس لیے کچھ حصے اس میں قربانی کے جو واجب قربانی ہیں، اور کچھ حصے اپنے بچوں کے عقیقے کے رکھنا چاہے تو بلا کراہت جو ہے وہ جائز ہے۔ عقیقہ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت مبارکہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 7ویں دن جو ہے وہ مسنون ہے کہ 7ویں دن بچے کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن جو ہے وہ بیٹے کی طرف سے 2 جانوں کو قربان کیا جائے اور بیٹی کی طرف سے 1 جان کو قربان کیا جائے۔ اگر کوئی بڑے جانور میں کرنا چاہے تو پھر 2 حصے اور بیٹی کی طرف سے 1 حصہ ہے۔ اور اگر 7ویں دن گنجائش نہ ہو، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ عقیقہ کر سکے، تو پھر بعد کے اندر فرمایا جب بھی گنجائش ہو اس وقت لازمی جو ہے، کیونکہ مسنون عمل ہے تو یہ عقیقے کا عمل جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف سے لازمی کرنا چاہیے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ کچھ حصے اس جانور میں جو ہے وہ قربانی کے ہو جائیں اور کچھ حصے عقیقے کے ہو جائیں، تو اس طرح کرنا جو ہے وہ جائز ہے، بلا کراہت جو ہے وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ باقی گوشت کی تقسیم کے مسائل بھی وہی ہیں جو عید الاضحیٰ کے موقع پر ہیں کہ اس گوشت کے جو ہے وہ 3 حصے کیے جائیں۔ 1 حصہ انسان اپنے گھر کے اندر رکھے، اور دوسرا جو ہے وہ عزیز و اقارب میں، اور تیسرا حصہ مستحقین تک، غرباء تک جو ہے وہ پہنچائے، اور غرباء تک 1 حصہ جو ہے وہ لازمی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی چاہے 2 حصے رشتہ داروں میں تھوڑا بہت تقسیم کر دے، افراد گھر کے زیادہ ہیں، زیادہ انسان استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ بھی اجازت ہے، لیکن غرباء تک جو ہے وہ پہنچانا جو ہے وہ اس میں سے جو ہے وہ لازمی ہے۔ سارے کا سارا جو ہے وہ انسان کو گھر میں جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ غرباء اپنے مستحقین، اپنے اہل محلہ والے، عزیز و اقارب والے انسان کو معلوم ہے کہ فلاں میرے ساتھی نے، فلاں میرے رشتہ دار نے قربانی نہیں کی، صاحب نصاب نہیں ہے، ان تک پہنچانا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ غرباء کا خیال کرنا امراء کا کام ہے۔ اللہ نے جن کو دولت عطا کی ہے وہ زکوٰۃ اسی لیے فرض ہے کہ وہ مستحقین تک پہنچائے، ان کا جو ہے وہ خیال کرے۔ تو ایسے ہی گوشت غرباء تک پہنچانا جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ گوشت کی تقسیم کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ 3 حصے کیے جائیں، اور مثال کے طور پر بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہیں، اور 7 حصے پہلے کیے جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ، یہ فلاں کا حصہ۔ اور اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ مثال کے طور پر بڑے جانور میں 2 بندے شریک ہونا چاہتے ہیں، 2 بندے مل کر کہتے ہیں ہم بڑا جانور لے لیتے ہیں، آدھا میرا ہو جائے گا آدھا تیرا ہو جائے گا، یہ بھی جائز ہے۔ 3 بندے شامل ہونا چاہتے ہیں، 4 شامل ہونا چاہتے ہیں، 5 شامل ہونا چاہتے ہیں، 6 شامل ہونا چاہتے ہیں، 7 ہونا چاہتے ہیں۔ 7 سے اوپر جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جانور میں 7 حصے تک جو ہے وہ شمار کیے ہیں۔ 8 بندے بڑے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے۔
ہاں کم جتنے ہونا چاہیں وہ 1 2 3 4 5 6 اتنے جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس ترتیب سے گوشت کو جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور 7 بندے جو بڑے جانور میں شریک ہیں، یہ یاد رکھے کہ اندازے کے ساتھ گوشت جو ہے وہ ان میں تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ وزن کر کے برابر برابر جو ہے وہ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کو جو ہے وہ زیادہ دے دیا، مثال کے طور پر کسی کو 30 کلو دے دیا، کسی کو 20 کلو دے دیا، کسی کو 15 کلو دے دیا، یہ وزن کر کے اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں دیا جائے، بلکہ مکمل طور پر وزن کر کے کہ ہر بندے کے پاس جتنے مکمل پیسے دیے ہیں ان کا ان مستحقین تک پہنچانا جو ہے یہ اس کی بھی ذمہ داری۔ بعد کے اندر پہلے آپس میں جو گوشت تقسیم ہوتا ہے یہ اندازے کے ساتھ نہ کیا جائے، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی، یہ اس کا حق جو ہے وہ روکنے والی بات ہوگی۔ اس لیے برابر برابر جو ہے وہ تمام کے اندر 7 بندوں میں شریک کیا جائے۔ تو یہ میرے بھائی اس موقع پر جو ہے وہ خصوصی خیال رکھا جائے کہ بعد کے اندر جو انسان کا حصہ ملا ہے یا انسان نے اپنا جانور اکیلے کیا ہے تو مستحقین تک پہنچانا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر غرباء کا خیال رکھا کریں اور ان کے گھروں میں کم از کم اتنا گوشت لازمی پہنچائیں کہ وہ ایک وقت کا جو ہے وہ استعمال کر سکیں، ایک وقت کھا سکیں۔ ہماری جو ہے وہ مسائل جو ہے وہ اب سنتے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ عزیز و اقارب جنہوں نے قربانی کی ہے ان کے گھروں میں گوشت پہنچاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جو مستحقین ہیں، غرباء ہیں، حاجت مند ہیں، وہ بیچارے اس وقت بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی ان کے گھروں میں پہنچانا چاہیے، جو غریب ہیں، حاجت مند ہیں، محتاج ہیں، پتہ ہے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی، ان کے گھروں میں گوشت پہنچانے کا عزم کریں، ارادہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس عمل سے اور ہماری اس قربانی سے جو ہے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ کرتے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تو خود کہہ رہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، جو جانور میرے راستے میں میرے نام پر ذبح کر رہے ہو، فرمایا نہ مجھے اس کے خون کی ضرورت ہے نہ اس کے گوشت کی ضرورت ہے، یہ گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں ہم مستحقین تک پہنچاؤ گے، اس عمل کی وجہ سے میں اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے میرے بھائی غرباء کا اس موقع پر خصوصی خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے اس موقع پر جانوروں کو اپنے نام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔